بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم وعن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان واتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ایک مختصر حدیث پاک پڑھی گئی ہے۔ انشاءاللہ اسی حدیث مبارک کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی، ہو سکتا ہے اللہ کے کسی بندے کو فائدہ پہنچ جائے۔ ابھی ہم نے رمضان کے 30 روزے رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اصول بیان فرمایا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا، یعنی اس دنیا میں رہتے ہوئے اس نے ایک نیکی کی اور اس نیکی کو ضائع ہونے سے بچایا، کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے اس کی وہ نیکی ضائع ہو جائے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گیا اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس نیکی کو لے کر پہنچا، دنیا میں اس نے اس کو ضائع ہونے نہیں دیا، حفاظت کی اس کی، کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے اس کی نیکی ضائع ہو جائے، کیونکہ بہت سارے کام ایسے ہیں کہ انسان جب ان کاموں کو کرتا ہے تو اس کی نیکیاں کیا ہو جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہے، تو دنیا ہی میں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور بعض نیکیاں وہ انسان لے کے تو جاتا ہے لیکن دوسروں کے حق مار لیتا ہے، دوسروں پر ظلم کرتا ہے، اس کی وجہ سے وہ نیکیاں کل قیامت کے دن اس کو دینی پڑ جائیں گی، ظالم کو جو ہے وہ مظلوم کے حوالے کرنی پڑیں گی، کسی نے کسی کو گالی دی ہے تو اپنی نیکی اس کے حوالے کرنی پڑے گی، کسی نے کسی پر تہمت، الزام، بہتان لگایا ہے تو وہ نیکی اس کو دینی پڑ جائے گی۔ تو انسان نے اپنی نیکی کو اس دنیا میں بھی محفوظ رکھا اور آخرت میں بھی بچا کر لے گیا، وہاں کسی کو دینا نہیں پڑا۔ تب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من جاء بالحسنہ، جو ایک نیکی کو حفاظت کر کے، پوری حفاظت کے ساتھ، ضائع کیے بغیر میرے پاس لے کر پہنچ جائے گا اور آ جائے گا، فلہ عشر امثالہا، تو ہر نیکی کے بدلے اس کو 10 نیکیاں دوں گا۔ ایک نیکی کا بدلہ 30 نیکیاں ہوتی ہے، اور سال میں انگلش تاریخ کے حساب سے 360 سے زیادہ دن ہوتے ہیں، لیکن جو اسلامی تاریخ ہے، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم وغیرہ، جو اسلامی تاریخ ہے اس کے حساب سے 355 دن ہوتے ہیں، 60 سے کم ہی دن ہوتے ہیں۔ تو ایک نیکی 10 کا درجہ رکھتی ہے، تو 30 روزے ہم نے اس سال رکھے، رمضان میں پورے 30 روزے رکھے ہیں، تو اس حساب سے 30 کو اگر ہم 10 سے ضرب دیتے ہیں تو پھر 30 دہم 300، گویا کہ 30 روزے ہمارے 300 روزوں میں تبدیل ہو جائیں گے، 30 روزے 300 روزوں میں تبدیل ہو جائیں گے، لیکن ابھی 60 کی کمی ہے، ابھی 60 کی کمی ہے، کیونکہ سال میں 360 دن ہوتے ہیں، تو 60 کی ابھی کمی ہے، 300 روزے پورے ہو گئے ہمارے، 30 دن ہم نے روزے رکھے ہیں، اگر ان روزوں کو ہم نے حفاظت سے رکھا، اچھی طرح رکھا اور بچا کر کل قیامت کے دن اللہ کے پاس پہنچ گئے تو 300 روزے تو ہو گئے، 300 دن پورے ہو گئے ہمارے۔ اب 60 بچ گئے، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے ایک آسان سا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور وہی میں بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان، کہ جو شخص بالغ ہو جائے، یا تو علامتوں کے ذریعے بالغ ہو جائے یا عمر کے ذریعے بالغ ہوتا ہے بچہ 15 سال کی عمر میں، اور بالغ علامتوں کے ذریعے اور نشانیوں کے ذریعے اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، 12 سال کم سے کم ضروری ہے بالغ ہونے کے لیے، اس سے پہلے کوئی بالغ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بالغ ہو اور اس کے بعد من صام رمضان، اس نے رمضان کے روزے رکھنے شروع کر دیا اور ہر سال بلا ناغہ ساری عمر، ساری زندگی وہ روزے رکھتا رہا، اور رمضان کے روزے رکھنے کے بعد جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر جب رمضان کے بعد جو اگلا مہینہ شوال شروع ہوتا ہے تو اس شوال کے مہینے میں وہ بندہ 6 روزے رکھ لیتا ہے۔ اب 6 روزے یا تو عید سے اگلے دن شروع کر دے، اور 6 روزے چاہے تو مسلسل رکھ لے، لگاتار 6 روزے رکھ لے روزانہ،
اور یا پھر پورے مہینے میں 30 دن یا 29 دن کا مہینہ جیسا بھی ہو، اس 30 یا 29 دن پورے شوال کے مہینے میں اگر کوئی شخص 6 روزے رکھ لے تو پہلے وعدہ ہوا 1 کا 10 تو 6 کے 60 ہو گئے، 30 روزے ہم نے رمضان کے رکھے اس سے 300 ہو گئے تھے، اور اب اس مہینے میں 6 روزے اگر ہم اور رکھ لیں گے تو پھر ہمارے 360 روزے پورے ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بالغ ہونے کے بعد ساری زندگی اس عمل کو اختیار کر لے اور اس کی پابندی کر لے، کانا کصیام الدہر، اللہ کے یہاں اس کا شمار ایسے ہوگا جیسے اس نے ساری زندگی ہی روزے میں گزار دی ہے۔ ساری زندگی ہم نے کیا ہے روزے میں گزار دی، حالانکہ ہم نے ہر سال صرف 36 روزے رکھے ہوں گے، 360 دنوں میں 36 روزے اگر ہم نے رکھ لیے، رمضان میں 30 روزے تو رکھتے ہی ہے، سارا معاشرہ تقریباً روزہ رکھتا ہی ہے، تو ان کے ساتھ مل کر ہم رکھ لیتے ہیں۔ اگر کچھ مزید ہمت کرے اور اس مہینے میں 6 روزے ہم رکھ لے، چاہے تو روزانہ لگاتار رکھ لے، آج سے کل سے شروع کر دے، بعض لوگوں نے ہو سکتا ہے آج سے شروع کر دیا ہو، اور نہیں تو کل سے شروع کر دے، تو پورے مہینے میں 2-4 دن کے بعد 1 روزے رکھیں گے تو 6 روزے مہینے میں آسانی کے ساتھ پورے ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے اللہ کے یہاں ہمارا شمار ان بندوں میں ہو جائے گا کصیام الدہر، جس نے ساری زندگی اور ساری عمر روزے ہی میں گزار دی۔ ایک طریقہ اور تدبیر۔ دوسری تدبیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی بتا رکھی ہے کہ رمضان کے روزے تو رکھتے ہی ہیں، اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اسلامی مہینہ جب بھی شروع، محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے، شوال ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ مہینے سب جو ہے کہ ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ، 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو اگر کوئی شخص 3 دن روزے رکھ لے، ہر مہینے صرف 3 روزے رکھ لے تو 1 کا 10 کا حساب ہوتا ہے، 3 کا حساب 30 کا ہو جائے گا۔ اگر ہر مہینے پابندی سے رمضان کو چھوڑ کر، رمضان میں تو پورے 30 روزے ہی رکھنے ہیں، رمضان کو چھوڑ کر اگر ہر مہینے ہم نے صرف 3 روزے رکھے، ہر مہینے صرف 3، باقی 27 دن بغیر روزے کے رہے، 3 دن اگر ہم روزے سے رہنے لگے اور ہر مہینے 3 روزے رکھنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص بھی ایسا ہے گویا کہ ساری زندگی اس نے روزے میں گزار دی ہے۔ یہ شخص بھی ایسا ہے، تو تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے۔ اتنے 30 روزے اگر ہم رکھ سکتے تو 6 روزے اور بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگر 30 روزے ہم رکھ سکتے ہیں تو 6 روزے رکھنا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس لیے ہر شخص ارادہ کر لے کہ ہم کیا کریں گے، اسی مہینے میں 6 روزے رکھیں گے، اسی مہینے میں 6 روزے رکھیں گے، اور ہر مہینے 3 روزے رکھنے کا معمول بنا لے۔ اس سے آخرت میں تو اللہ کی ساری زندگی اور ساری عمر روزہ رکھنے والوں میں شمار ہوگا ہی۔ اس کے علاوہ دنیا میں بھی بہت سارے فائدے روزے کے، ڈاکٹروں سے آپ مل کر کے تحقیق کر سکتے ہیں، معلومات کر سکتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے کتنے فائدے ہیں۔ دیکھتے ہیں کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو اس کا کھانا پانی سب بند کر دیتے ہیں، اور نلکی کے ذریعے، پائپ کے ذریعے اس کو کیا ہے، پانی اس کے بدن میں پہنچایا جاتا ہے، نہ اس کو کھانے کی ضرورت نہ پانی کی ضرورت، دیکھیں کھانا پانی سب اس کا بند کر دیا جاتا ہے۔ اگر 2 بندے بیمار ہو، ایک بندہ وہ ہو جو بیمار ہونے کے بعد کھانا پینا بند کر دے یا بہت کم کر دے، وہ جلدی صحت مند ہو جاتا ہے، تندرست ہو جاتا ہے، شفا یاب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے بالمقابل دوسرا شخص وہ ہے جو کیا بیمار ہونے کے بعد دوائی بھی استعمال کر رہا ہے اور کھا پی رہا ہے، خوب ڈٹ کے کھا رہا پی رہا ہے، وہ آدمی دیر سے ٹھیک ہوگا، وہ آدمی دیر سے ٹھیک ہوتا ہے، کیونکہ انسان کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی مشینیں فٹ کر رکھی ہیں، ایک نظام، ایک سسٹم بنا رکھا ہے۔ جب وہ مشینیں کیا ہوتی ہیں، جب کھانا آپ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں، جب جسم کے اندر کھانا زیادہ پہنچ جاتا ہے، وہ مشینیں اس کو ہضم کرنے میں لگ جاتی ہیں، اس کو سیٹ کرنے میں، تاکہ آپ کے بدن کو کوئی تکلیف نہ ہو اس کھانے کی وجہ سے، وہ مشینیں اس میں لگ جاتی ہیں۔ اور جب کھانا کم پہنچتا ہے تو مشینیں جو انسان کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے فٹ کر رکھی ہیں، وہ اپنے کام سے جلدی فارغ ہو جاتی ہے، اور اگر کھانا نہیں پہنچتا ہے تو پھر تو اس کو ہضم کرنا ہی نہیں ہے، پھر وہ مشینیں خالی رہتی ہیں تو وہ خالی نہیں رہتی، وہ اپنے کام میں لگی رہتی ہیں۔ پھر جسم کے اندر جو بیماریاں ہیں اور جو کمیاں اور خامیاں اس کے اندر جسم کے اندر ہے، یہ مشینیں اس کو ٹھیک کرنے میں لگ جاتی ہیں۔ اسی لیے روزے کے دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوموا تصحوا، کہ روزہ رکھا کرو، صحت مند اور تندرست ہو جاؤ گے۔ اور جدید سائنس نے، میڈیکل سائنس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ روزہ رکھنے سے آدمی کے اندر کمزوری نہیں آتی ہے، بلکہ آدمی اور صحت مند اور تندرست ہو جاتا ہے۔ اگر یقین نہ ہو تو رمضان سے پہلے آپ اپنا وزن کر لیں، اور پھر رمضان کے بعد اپنا وزن کر لیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ روزہ رکھنے سے آپ کے اندر کمزوری آئی ہے یا صحت مندی اور تندرستی آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کریں، ڈاکٹروں کی بات پر ہم لوگ یقین کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، ان کی بات پر
پر بھی یقین کرے اور کہے کہ ہم روزہ رکھیں گے تو ہمیں بھی صحت اور تندرستی ملے گی، اس لیے ارادہ کر لے کہ شوال میں بھی 6 روزے رکھیں گے اور اگلے ہر مہینے میں 13ویں 14ویں 15ویں تاریخ ان 3 دنوں کا روزہ بھی پابندی سے رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔